نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز خواتین و حضرات، آج 11 رمضان المبارک ہے۔ یوں رمضان المبارک کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ مکمل ہوا اور دوسرا عشرہ شروع ہوا، یعنی ہم عشرہ رحمت سے نکل کر عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو اور بالخصوص اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے مختلف ہیلے اور مختلف ذریعے رکھے ہیں، مختلف طریقے رکھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات یہ کوئی بہت مختلف چیزیں نہیں ہیں، صرف تھوڑے نام بدل دیے، اور مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو مہربانی کرنے کا، لوگوں پر مہربانی کرنے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا مختلف جو ہے انداز اپنایا ہے، مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وگرنہ جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ اتنے شرمناک اور اتنے افسوسناک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال ہو نہیں سکتا۔ اب مغفرت سے متعلق قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار مقام پر، مقامات پر، بے شمار مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا خاص ذکر کیا ہے۔ میں نے آج خاص طور پر 2 انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، 2 آیات پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے جانا پڑا، جنت سے نیچے اترنا پڑا، تو اس کے بعد جو انہوں نے دعا فرمائی اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ کہ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو نے مہربانی نہ کی، تو پھر ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اگر انبیاء کا یہ طریقہ ہے، اگر انبیاء یہ بات کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور وہ تو بڑی جامع، بڑی زبردست جو چیز ہے، جو لوگوں نے کچھ ایک غلط پراپوگنڈا اور غلط بات کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ہے کہ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت کر، ربنا اغفر لی میری مغفرت کر، ولوالدیہ، میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، حساب والے دن بالخصوص۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں ایک یہ بھی پروف ملتا ہے، ایک دلیل ملتی ہے کہ دعا نہ صرف اپنے لیے کی جا سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ بلکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں کی غیر موجودگی میں اس کی ہمدردی کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ سب نے جب خود ارشاد فرمایا
کہ اس زبان سے دعا مانگو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا کسی اور سے کرواؤ، کیونکہ اس زبان سے جو دعا نکلے گی، جو بات نکلے گی، وہ تمہارے لیے نکلے گی، اور چونکہ تم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس زبان نے خود اپنے لیے تو جو بھی کیا ہو، لیکن اس نے تمہاری طرف سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا نا، تو تمہارے لیے جو وہ سفارش کرے گا اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ تو مغفرت کا عشرہ یہ شروع ہوا ہے، آج 11 رمضان ہے۔ اس عشرے میں جہاں تک ہو سکے، ان 10 دنوں میں جہاں تک ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیے۔ اور آگے ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم اعتکاف کے موضوع کو بھی ہم شروع کر دیں گے، کیونکہ اعتکاف کا موضوع بڑا موضوع ہے۔ ہم اس پر گفتگو تو اکثر کرتے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی آڑے آ جاتی ہے، شارٹیج آڑے آ جاتی ہے، اور بات رہ جاتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اس پہ بات شروع کر دیں گے، تاکہ 16-17 رمضان تک ہم اس کو پورا کریں، اور 2-3 دن آہستہ آہستہ اس کو ہم کریں۔ خواتین کے لیے الگ سے مسائل پیش کریں، عام لوگوں کے لیے الگ سے مسائل پیش کریں، پورا ہر پہلو جو ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اور اعتکاف سے متعلق اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ جب 20 رمضان سے پہلے یہ سارا موضوع ہم مکمل کریں، آپ تک ساری چیزیں پہنچ جائیں، تاکہ پھر آئندہ تفصیل سے آپ اس کو سمجھ سکیں، سن سکیں، اور پھر جب اعتکاف میں اگر آپ کو بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو تو آپ پھر اس سے پورا استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بہرحال آج ہم نے مغفرت کے موضوع پر بات کی ہے، کیونکہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ مغفرت سے متعلق ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن اور بھی بات کریں، کچھ قرآن مجید کی مزید آیات، مزید انبیاء کی دعائیں، اور ویسے وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں تعلیم فرمائی ہیں کہ ہم اللہ سے مغفرت کس طرح مانگیں، کیسے مانگیں، وہ سب آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان سب کا تذکرہ کریں، ان سب پر بات کریں، اور ان سب کو پیش کریں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں، اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، جب اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی ایسی دعاؤں کو مسترد نہیں کرتا، کبھی ایسی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جنت، یہ جو مغفرت کا جو عشرہ ہے، اس عشرے سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ عشرہ میں جو کچھ ہم نے کیا اس کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے اسے کرنے کی اور بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی وسیلہ سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔